جو کچھ کل رات سے آنورڈ آج صبح تک ہوا اور شاید اب تک بھی ہو رہا ہے، کیا ایسے ہی شروع ہونا تھا اور ایسے ہی ختم ہونا تھا اسے؟ نہیں، یہ تو کہنا مشکل ہے کہ کیسے شروع ہونا تھا کیسے ختم ہونا ہے. یہ ایک گیم ہوتی ہے، یہ دونوں طرف سے اپنی طرف کا پورا زور لگایا جا رہا ہوتا ہے اور پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے. اب یہ نتیجہ ایسا ہے کہ جس میں دونوں پارٹیاں اپنی اپنی مرضی کی تشریح کر رہی ہیں. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے ان کا فیل کر دیا دھرنا، اور یہ جو فائنل کال دی تھی انہوں نے کہ جی اب کفن پوش وہ آئے ہیں تو ان کو جو ہے نا ہم نے مار مار کے بھرکس نکال کے ان کو دوڑا دیا ہے، اور یہ رات کے اندھیرے میں ان کی لیڈرشپ چلی گئی، ورکر کو چھوڑ کے چلے گئے، اور فرار مختلف چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ فرار ہو گئے، دوڑ گئے، لیڈرز اپنے ورکر کو چھوڑ کے چلے گئے. پنجاب سے کوئی نہیں، کسی کو نہیں آنے دیا، دوسرے صوبوں سے کوئی نہیں آیا، صرف جو ہے کے پی سے لوگ آئے. اور پھر ابھی صورتحال یہ ہے کہ تمام ہی ان کی ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر پرچے ہو چکے ہیں، ہزاروں کی افراد میں ہو گئے ہیں، 1000 کے قریب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ گرفتاریاں ہیں، جو ہے تقریباً 600 تو انہوں نے کل ہی گرفتار کیے ہیں. اور ان کی تمام یہاں پہ املاک، جو گاڑیاں بسیں جو رات کو توڑی گئی ہیں، جو کہ جس کی وجہ نہیں سمجھ آتی ہے. وہ ایک علیحدہ بحث کریں گے کہ آپ وہ اگر غیر قانونی طور پہ آئے ہوئے تھے، وہ اگر وہ موب تھا، حکومت اور سیکورٹی کے ادارے ان کے مقابلے پہ تو نہیں جا سکتے. اس کی ویسے منطق سمجھ نہیں آتی جو جس طریقے سے وہاں پہ گاڑیاں توڑی گئی. مگر یہ گورنمنٹ کا ایک تشریح ہے. دوسری طرف سے پی ٹی آئی والے وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی ہمیں اتنا دیر کر رہے تھے، ہم ڈی چوک تک پہنچ گئے نا، ہم نے اپنا پوائنٹ پروو کر دیا، ہم نے آپ کو دکھا دیا یہاں پہ پہنچ کے. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری اسٹریٹجی کے اندر جو یہ بہت ایکسیسو یوز آف فورس جو کیا گیا، اور جس طریقے سے ان کے بقول جو الزامات ہیں ان کے کہ جی وہاں پہ لائیو ایمونیشن یوز ہوا یا ہمارے اوپر جس طریقے سے اٹیک کیا گیا، تو وہ تو بہت زیادہ کلیم کر رہے ہیں سمپتھی بھی، اور بہت زیادہ وہ کہتے ہیں جناب ہمارا ورکر اور اس سے ہارڈنڈ ہوا ہے، اور دنیا بھر میں ہماری اس پریڈیکمنٹ کو اور جو حالات تھے اس کو دیکھا گیا ہے. پورے پاکستان کا یہ جو ایشو ہے وہ اس کی پوری مشہوری ہو گئی ہے پوری دنیا بھر میں، اور دنیا بھر میں بہت زیادہ یہ سین دیکھا بھی گیا ہے. لیکن عامر صاحب گورنمنٹ کہہ رہی ہم نے تو کچھ ایسا نہیں کیا. اب یہ بات یہ آ گئی ہے کہ گورنمنٹ ڈیر کر رہی ہے. محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گولیاں چلائیں آپ پہ، لاشیں ایک لاش، انہوں نے کہا ایک لاش بھی دکھا دیں تو ہے. اب ہمارے لیے یہ کہنا سوشل میڈیا پہ بے تحاشا چیزیں ہیں وہ ہیں، مگر جب تک پی ٹی آئی کو آج چاہیے تھا جس طرح وہ ڈیر کر رہی ہے گورنمنٹ کے آپ اپنے ثبوت دیں. ہم بغیر ثبوتوں کے ہم بھی بات نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا کے اوپر کافی انڈیکیشن ہے مگر اس پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا. آج پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے ثبوت فراہم کرتے، بجائے اس کے علی امین گنڈا پور صاحب انہوں نے سینکڑوں بنا دیا کہ سینکڑوں لوگ ہمارے مارے جا چکے ہوئے ہیں. تو وہ جن کو وہ ایک لاش کہہ رہے ہیں، تو آج ان کو چاہیے تھا آج حساب کتاب کر کے پریس کانفرنس کرتے کی ہے، مگر اس کے اندر فیکٹس نہیں ہیں. اس کے اندر فیکٹس نہیں ہیں. یہ فیکٹس پہ بات کریں. شاید ابھی حساب کتاب کر رہے ہوں، کل پرسوں تک آ جائیں، مگر ان کو آج ہی بتانا چاہیے تھا. یہ کوئی مشکل کام تو نہیں تھا. لاشیں تو نہیں چھپتی ہیں. اگر ان کے بندے مارے گئے ہیں تو وہ ان کو آج حساب کرنا چاہیے تھا. کم از کم کچھ تو پیش کرنا چاہیے تھا کہ جناب یہ 10 کا 5 کا 20 کا 30 کا یہ جو فگرز دیے جا رہے ہیں وہ بتائے جاتے تو یہ فیصلہ ہوگا. اور یہ آئنٹلی ویسے ہوگا نہیں، مگر آج جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو یہ کہا ہے نا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ اگر الزامات درست ہیں تو یہ بہت بڑی سنگین بات ہے، کیونکہ ایسا کبھی مہذب دنیا میں نہیں ہوتا اور پاکستان میں بھی نہیں ہوا. 77 میں مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد پھر مارشل لا لگ گیا تھا اس طریقے سے جو الزامات ہیں. سو اس کی جوڈیشل انکوائری اصولی طور پہ ہونی چاہیے، مگر میرا نہیں خیال ہے یہاں پہ ہوگی. کم از کم پی ٹی آئی کو مجھے نہیں تو سمجھ آتی کہ دائیں بائیں کے اول تو ان کی پنجاب کی
مرکزی لیڈرشپ تو ٹوٹلی غائب ہے جی بالکل. اور کے پی والے وہ ابھی بھی سنبھل نہیں پائے ہیں. انہوں نے بھی کسی نے اب یہ اس چیزوں پہ فیصلہ ہوگا. یہ صرف ہمارا یہ کہنا بغیر ان کے ثبوت فراہم کیے وہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. انہوں نے 1-1 کروڑ کا انعام کا وہ انعام کہہ رہی ہوں معذرت کا 1-1 کروڑ کی رقم کا تو کہہ دیا مگر کسی کا نام اناؤنس نہیں کیا. پہلے بتائیں تو صحیح کہ جناب یہ کیا یہ ثبوت فراہم کریں یہ ان کا کام ہے کہ جناب یہ جو آپ یہ ہمارے الزامات ہیں اتنے لوگ جو ان کا کلیم ہے کہ ہمارے یہ ان کے نام ہیں یہ ان کا پتہ ہے اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ جو فائرنگ ہوئی ہے اس کے بھی ثبوت دینے پڑیں گے. اور یہ کوئی اگر ہوا ایسا تو آج کل کے ان دس ڈے اینڈ ایج چھپتا نہیں ہے, یہ چھپ نہیں سکتا کیونکہ ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے, ہر ایک کے پاس کیمرہ ہے, کہیں نہ کہیں سے یہ سامنے چیزیں آ جائیں گی, یہ چھپیں گی نہیں. جو میں نے جس طرح کہا گاڑیوں کا ہم نے خود ذکر کر دیا یا ٹریلر جو اس کے اوپر ایک انسیڈنٹ جو ہوا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ دکھایا گیا ہے, لوگوں نے دیکھا ہوا ہے, تو چیزیں ہیں یہ سامنے آ جائیں گے. مگر فی الحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کیونکہ یہ چلے گئے تو اب گورنمنٹ کے لیے یہ کافی عرصے تک جو ہے پتہ نہیں نیکسٹ کب تک سنبھلیں گے, اگلی دفعہ کب آپ پائیں گے. تو یہ جو یہاں سے ایک دم اس کا جو کلائمیکس اینٹی کلائمیکس جو ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ڈیفینسو پہ ہیں. تو اب وہ گورنمنٹ وہ اس طرح کی باتیں بھی وہ کر رہے ہیں کہ جناب گورنر راج لگا دیں گے, پارٹی کے اوپر بین کر دیں گے, اور یہ جو 1000 لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور ہزاروں پہ مقدمات ہیں, کس کو گرفتار کرتے ہیں کس کو نہیں ہے. تو یہ اب پتہ نہیں یہ نیکسٹ ان کی تحریک کا وہ کہہ تو رہے ہیں گنڈا پور صاحب کہ جناب ہماری تحریک ابھی جاری ہے, پتہ نہیں کہاں جاری ہے, کدھر جاری ہے. جب یہاں سے جس طریقے سے ابھی یہ فیکٹس آ جائیں گے تو ابھی یہ بھی کہہ دینا کہ جناب ٹوٹلی کہ جناب یہ دوڑ گئے جس طرح وہ کہا جا رہا ہے کہ فیکٹس آ جائیں کن حالات میں دوڑے, کیا ہوا وہاں پہ, کیونکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کافی اس کے انڈیکیٹرز تو ہیں. بٹ جب تک یہ سامنے بالکل فیکٹس نہ آئیں تو اس پہ بات کرنا ذرا مشکل ہے, اور ہم بھی محتاط ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی, اور وہ ہمارے سے پہلے پی ٹی آئی کو خود دینے چاہیے کہ جناب یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ ان کی جو وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ اموات ہوئی ہیں, تو وہ تو محسن نقوی صاحب تو ڈیر کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 1 لاش, کیونکہ 1 لاش دکھا دیں, وہ بھی ہمیں بتا دیں, ثبوت دے دیں کہ اس طرف سے دینی چاہیے نا. ابھی وہ امید ہے کہ وہ مگر آج ہی کر لینا چاہیے تھا, مگر ہم امید کریں گے کہ کل یہ اپنے فیکٹس لے کے آئیں گے تاکہ ہو جائے. مگر وقتی طور پہ ابھی یہ ہے کہ ایک سیٹ بیک تو ہوا ہے, لیکن عامر صاحب ہمیں کیونکہ انہوں نے ہائپ دونوں طرف سے ایک سیٹ بیک ہے, اس طرف سے بھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی بالکل ہی انہوں نے اس کو انڈر اسٹیمیٹ ہی کیا. پہلے وہ ان کی طرف سے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ ٹک پل کراس نہیں ڈرنے دیں گے, یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, پتہ پکنک منانے آ رہے ہیں ان کا یہ کر دیں گے. پنجاب کی حد تک بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے کمپلیٹلی ٹوٹل فیلئر ہوا ہے پی ٹی آئی کا وہاں پہ, کہ وہ جو لیڈر حضرات ان کی مرکزی قیادت, بہرحال دیکھیں کے پی میں یہ ان کی تیسری دفعہ حکومت بڑھ گئی ہے, اس میں انہوں نے اسٹیبلش کر دیا ہوا ہے کہ وہ ان کی پاکٹ ہے. مگر جو جیتے ہیں وہ تو زیادہ سیٹیں تو پنجاب کے اندر تھیں, الیکشن بھی پنجاب کے اندر ہے, تو وہاں سے اب وہ کوئی یا تو ہوتا نا کہ نظر آتا کہ جی فلانی جگہ سے فلانے صاحب نکلے تھے, مرکزی لیڈرشپ تو ساری پنجاب میں ہے, تو پتا ہوتا کہ جی وہ لے کے نکلے تھے, زور لگایا تھا, کام نہیں چلا, وہاں نظر ہی نہیں آیا کچھ بھی. اب وہاں پہ ٹھیک ہے ہوتے ہیں جی کچھ جو ہے نا باؤ ٹائپ لوگ رکھے ہوتے ہیں جی, یہ آپ کو انگریزی بولنے کی وجہ سے یا اچھے وکیل ہیں یا ڈرائنگ روم پولیٹیشین جسے کہتے ہیں. پر ہم نے پیپلز پارٹی کے اندر بھی جو یہ تمام لوگ تھے یہ کم پڑھے لکھے نہیں تھے. اعتزاز احسن, بے نظیر بھٹو صاحبہ, یا ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی وہ بڑے ہی وہ بھی مطلب پڑھے لکھے, کیمبرج آکسفورڈ کے بھی پڑھے ہوئے تھے, مگر وہ پولیٹیکل ورکر تھے, وہ شانہ بشانہ بی بی کے ساتھ ان تحریکوں میں جاتے تھے. یہ ان کا جو ہے پنجاب سے خاص طور پہ یہ جو ورک فرام ہوم, اب یہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے کہ ٹھیک ہے یار آپ کانفرنس میں تو ورک فرام ہوم آ جاتا ہے, مگر یہ اگر آپ نے مزے لینے ہیں حکومتوں کے, اگر اس کام میں آ گئے ہیں تو پھر سختی اٹھانی پڑی ہے. اور کیونکہ پارٹی پہ آپ کی پہ سخت وقت گزر رہا ہے, تو یہ جو لوگ چند باہر رہ گئے ہوئے ہیں اور لوگوں کو وہ للکار کے پش کر رہے تھے کہ یہ وقت ہے باہر نکلنے کا, اپنے آپ کو پہچانیں اور نکالیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں, اس کے بعد سے یہ سب تک تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے پنجاب کے حوالے سے بھی. اور میں سمجھتا ہوں کے پی کے اندر بھی ان کی جو آپس کی لڑائیاں مارکوٹائیاں ہیں